پیغام انسانیت کی بات ہو اور زیادہ تر فوکس ہمارا مسلمانوں پہ رہا. انسانیت کی بہت کم بات کی ہم نے. لیکن اگر ہماری انسانیت کی تعریف اور انسانیت سے مراد صرف اہل ایمان ہے تو پھر یہ تو بہت ہی ایک نیرو ڈیفینیشن ہے. قرآن کوئی مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں، اس کے ایڈریس ہی صرف مسلمان نہیں ہے. بہت سی آیتیں اس میں ایسی ہیں جس میں پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. ہم نے کیوں اپنے مدرسوں سے دنیاوی تعلیم ہٹا دی؟ کیوں ہمارا علم کا تصور جو ہے وہ صرف تھیولوجی اور دینیات کے بارے میں ہے؟ آج ان بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. بلیو ان یور سیلف، ایٹیٹیوڈ یہ رکھو. ایٹیٹیوڈ تو ہم نے برباد کر دیا، گلا گھونٹ دیا ان کا. کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ؟ نالج کریشن تو سوال پوچھنے سے ہوتا ہے، تقلید سے نہیں ہوتا. اور یہ بھی احساس ہوا وہاں جا کے کہ اور ایک بار یثرب سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی پہ. کون سے ایسے ماڈل ہیں جن کو ہندوستان کی عوام ایڈاپٹ کرنا چاہے؟ اور مسلمانوں سے تو میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، آپ حکومت بنائیں گے وہ اسلامک اسٹیٹ ہو اور دوسرے بنائیں وہ سیکولر ہو، یہ نہیں چلے. عزیز بھائی ڈاکٹر طہا متین صاحب، خواتین و حضرات، مسلمانوں کی مجلسوں میں میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ زیادہ تر ہم ہر سبجیکٹ کو ایک واعظ اور اجتماع اور جلسے میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور اتنی زیادہ مذہب کی بات اس میں ہوتی ہے کہ دنیا کی بات جو ہے وہ ہو نہیں پاتی. بہیڑی کا ذکر ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے تھے. میرے دوست ہیں بہیڑی کے، علی گڑھ میں سوسیولوجی کے پروفیسر عبد الوحید صاحب. وہ ایک بات بار بار کہتے ہیں جب یہ ذکر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی جو حالات ہیں ان پہ ہم لوگ جب غور و فکر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی بار بار جب ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے اس دنیا میں دل مت لگاؤ، دنیا فانی ہے اور آنے والی زندگی پرماننٹ ہے، تو بیچارے دنیا میں دل نہیں لگاتے. اب آپ کو میں ایک چوائس دیتا ہوں، آپ چاہیں گے تو میں ایک اس طرح کی تقریر کروں گا جس میں کئی قرآنی آیتیں پڑھ دوں گا، 8-10 علامہ اقبال کے اشعار ہوں گے، تو بس بات ختم ہو جائے گی. اور ایک آپشن یہ ہے کہ تھوڑا دل پہ ہاتھ رکھ کر کچھ سخت باتیں کی جائیں، آج کے حالات کو دیکھ کر، نا امیدیوں کو دیکھ کر. چند باتیں جو پریویس اسپیکرز تھے انہوں نے رکھی، کچھ ان کا جواب دوں، تو آپ طے کر لیں. میں مجالس میں جاتا رہا ہوں اور اچھے ذاکروں کو سنا ہے میں نے. بریلی کے علماء بھی بہت اچھی تقریریں کرتے ہیں اور میں بڑی پسند کرتا ہوں وہ تقریریں. میں اس اسٹائل میں تقریر کر سکتا ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ کمیونٹی کی پرابلم جو ہے وہ یہ کہ بہت اچھی تقریریں ہمیں بڑی اچھی لگتی لیکن ان سے کبھی کوئی کام نہیں ہوتا. اگر ہم کو واقعی میں کچھ آگے بڑھنا ہے تو کچھ انٹروسپیکشن کرنا ہوگا. پیغام انسانیت کی بات ہو اور زیادہ تر فوکس ہمارا مسلمانوں پہ رہا. انسانیت کی بہت کم بات کی ہم نے. ڈاکٹر طہا نے ذکر کیا، قرآن کی آیتوں کے ریفرنس سے بھی کچھ باتیں کی. لیکن اگر ہماری انسانیت کی تعریف اور انسانیت سے مراد صرف اہل ایمان ہے تو پھر یہ تو بہت ہی ایک نیرو ڈیفینیشن ہے. میں تو ہندوستان کے دستور کا ایک طالب علم ہوں اور میں نے بار بار ایک بات کہی کہ اس دستور کی بہت سی باتوں پر بہت بحث ہوئی، لیکن ایک
لفظ جو دستور کی پریمبل میں آیا، فریٹرنٹی، بردرہڈ اینڈ سسٹرہڈ، اس کا ہم نے بہت کم ذکر کیا۔ اگر پیغام انسانیت کی بات ہے تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان کیا پیغام انسانیت دینا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہمارا دائرہ ہو اور ہم اس پہ کام کریں تو بہت اچھی بات۔ ایک براڈر ویو اس کا یہ ہوگا کہ انسانیت ان ٹوٹیلٹی، ہیومینٹی کی بات۔ قرآن کوئی مسلمانوں کی صرف کتاب نہیں، اس کے ایڈریسی صرف مسلمان نہیں ہیں، بہت سی آیتیں اس میں ایسی ہیں جس میں پوری ہیومینٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالموں کا رب، سارے انسانوں کا رب، سارے جانوروں کا رب، اور ہمارے آقا و مولا رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ بات کہی طاہر صاحب نے، کتنی ہم رحمت ہیں اوروں کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ براڈر آؤٹ لک لینا بہتر ہے۔ کسی نے کہا کہ مسلم سویلائزیشن جو ہے اس کو اگر ایک سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا جائے تو وہ پورا ہو جائے گا۔ اگر ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے تو پھر یقیناً جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن نا امیدی آپ کو معلوم ہے کفر ہے۔ اقرا کی بات کی عزیز صاحب نے، اور بھی لوگوں نے اس کو ذکر کیا۔ ہم جس مقام پہ آج آئے ہیں وہ کوئی ایک 2014 اور 19 اور 20ویں صدی اور ملک کے بٹوارے سے شروع نہیں ہوئی کہانی۔ اسلامک سویلائزیشن کا ڈیکلائن اور ڈکے تو 13ویں 14ویں صدی میں شروع ہو گیا، بلکہ اس سے بھی کچھ سال پہلے۔ ہم نے جب علم دین اور علم دنیا کی تقسیم کر دی تو یہ تو ہونا ہی تھا۔ اقرا میں تو یہ تقسیم نہیں ہے۔ آج بھی بدر آپ جائیں تو محمود گواہ کے مدرسے کا ایک ڈیلیپیٹیڈ حصہ موجود ہے، بہت بڑا مدرسہ تھا، اور اس میں مدرسے میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے نام لکھے ہیں، ایسٹرو فزکس اور میتھمیٹکس اور جغرافی۔ ہم نے کیوں اپنے مدرسوں سے دنیاوی تعلیم ہٹا دی؟ کیوں ہمارا علم کا تصور جو ہے وہ صرف تھیولوجی اور دینیات کے بارے میں ہے؟ ڈاکٹر طاہر بات کر رہے تھے قرآن میں تو سائنس بھی ہے، جینیٹکس بھی ہے۔ کیسے پڑھیں قرآن؟ طرح طرح کے ترجمے کر دیے ہم نے۔ وسیم رضوی نے ایک پیٹیشن کی سپریم کورٹ میں کہ یہ آیتیں 26 قرآن سے نکال دی جائیں۔ میں نے اس کی بڑی مخالفت کی، آپ کو معلوم ہے، کئی ویڈیوز بنائے، آرٹیکلز لکھے۔ وسیم رضوی یہ کیوں کر پایا؟ کیونکہ آپ نے ترجمہ کرنے میں غلطیاں کی۔ بات ہو رہی تھی ان مکے والوں سے جن سے کچھ عہد و پیمان ہو گئے تھے، کوئی کووننٹ ہو گیا تھا، ایک سمجھوتا ہو گیا، وہ سمجھوتا توڑ دیا گیا، پرزیکیوشن ہوا۔ اگر آپ کا پرزیکیوشن ہو رہا ہے اور ظلم ہو رہا ہے آپ کا، تو دنیا کا ہر قانون سیلف ڈیفنس میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہم نے ورڈ پرزیکیوشن ہٹا دیا وہاں سے، اور اس کی وجہ سے وہ کے ساتھ دیکھیے کافروں کو مارو، یہ کرو، وہ کرو، وہ کرو۔ تو ایک خاص ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی۔ مدینے سے لوگ مکے جانے والے تھے، اگر
حرم کے اندر ان کے اوپر حملہ ہو تو کیا کریں؟ حرم میں تو چیٹی بھی مارنا منع ہے. اس کا جواب آ رہا تھا. پرابلم ملک کے الیکٹورل سسٹم میں نہیں، پرابلم ہم نے جو یہ ڈسٹنکشن کر دیا اس میں ہے. جتنے بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ ہوئے وہ بہت بڑے عالم بھی تھے. اب وہ سائنٹسٹ کیوں نہیں ہیں؟ ہر سائنٹیفک انوینشن پہ کوئی نہ کوئی فتویٰ آ گیا، سوائے انٹرنیٹ کے. انٹرنیٹ پہ کوئی نہیں آیا. بیلٹ باندھے تو نماز ہوگی نہیں ہوگی. ہمارے بچپن میں وہ چین والی گھڑی ہوگی تو اس میں نماز ہوگی نہیں ہوگی. لاؤڈ اسپیکر پہ اگر اذان ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. اور اب ہم عدالتوں میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پہ اجازت دو، اور عدالتیں ہمیں بتا رہی نہیں. یہ تو ایسنشیل فیچر نہیں ہے اسلام میں. 400 سال تک آٹومنس نے پرنٹنگ پریس نہیں آنے دی. آپ کیسے کسی اور سیویلائزیشن سے کمپیٹ کریں گے؟ پرنٹنگ پریس نہیں آنے دی ہم نے. آج ان بچوں کو ہمیں موٹیویٹ کرنا پڑ رہا ہے. بلیو ان یور سیلف. ایٹیٹیوڈ یہ رکھو. ایٹیٹیوڈ تو ہم نے برباد کر دیا. گلا گھونٹ دیا ان کا. کہاں سے نکلے صدا لا الہ الا اللہ. نالج کریشن تو سوال پوچھنے سے ہوتا ہے، تقلید سے نہیں ہوتا. ہم نے ہر ایک کو تقلید میں لگا دیا. مولانا صاحب نے جو فرما دیا بس وہ حرف آخر ہے. وہ فلیکسیبلٹی جو ہمارے جورسپروڈنس نے ہمیں دی تھی، اس فلیکسیبلٹی کو طاق پہ رکھ دیا ہم. اسلام کا عروج کا جو زمانہ ہے وہ یورپ میں ڈارک ایجز کہلاتا ہے. یورپ کی تاریخ میں تو کیا یورپ میں سورج نہیں نکلتا تھا اس دوران؟ سورج تو نکلتا تھا یورپ میں ہر دن. لیکن نالج کریشن میں مسلمان آگے ہو گئے تھے، اور اتنے آگے ہو گئے تھے کہ یورپ کو ڈارک ایجز کہا گیا. اب جب ان کے یہاں رینیسا ہوا، ریفارمیشن ہوا مذہب میں، ہم نے تقلید شروع کر دی. یہ وہ پیریڈ ہے جب وہاں رینیسا ہو رہا ہے، ریفارمیشن ہو رہا ہے، ہمارے یہاں تقلید ہو رہی ہے. بس جو فرما دیا امام صاحب نے بس وہ ہو گیا. سر سید نے ایک کوشش کی، مغل سلطنت ختم ہو گئی. احساس ہو گیا سر سید کو کہ اب پڑھائی کی اہمیت ہے، انگریزوں کی حکومت ہے، نوکریاں ان کو ملیں گی جن کو انگریزی آتی ہوگی. 65 فتوے دیے ہم نے سر سید کے خلاف، جس میں سے ایک فتویٰ مکے سے آیا، اور اس نے کہا کہ یہ کالج اگر بن گیا ہے تو مسمار کر دیا جائے، ڈیمالش کر دیا جائے. میر نے بھی کہا بھائی سید تو کچھ دیوانے ہیں. کوئی یہ آج کی پرابلم نہیں ہے ہماری. علامہ اقبال کی بڑی عزت کرتا ہوں. بڑی کوشش کی انہوں نے، بڑی کوشش کی کہ کچھ ہمیں انکریج کر دیں، کچھ کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر زیادہ ہی فیتھ کر لیا. اس سے بھی کچھ ہمارے دماغ خراب ہو گئے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے. اتنا اونچا اٹھا دیا امت کو انہوں نے کہ شاید ہم وہاں ڈیزرو نہیں کرتے تھے، ہم وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے. بات ہوئی حکومتوں کی. طاہر بیگ صاحب نے
دلی سلطنت بھی بنی اور مغل امپائر بھی بنا اور اوٹومن بھی بنا، ان میں سے زیادہ تر کوئی اسلامی حکومتیں نہیں تھیں. بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی. مدینے کی اسٹیٹ کا ذکر ہوا، کوئی اسٹیٹ مسلمان ایسی نہ بنا پائے جو مدینے کی اسٹیٹ کے ماڈل پہ ہوتی. جو نان مسلموں کو حقوق حضرت نے دیے تھے وہ تو ہم نے مسلمانوں کو نہیں دیے. مسلمان عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جو اللہ کے رسول نے انہیں دیے تھے. جو ایگریمنٹس یہودیوں سے اور عیسائیوں سے سائن کرے تھے ہم نے ان کا پاس نہ رکھا. مدینے میں پورک بیچنا جائز تھا عیسائیوں کے لیے، ان کی چھٹی جو ہے وہ سنڈے میں ہوتی تھی، یہودیوں کی سیٹرڈے میں ہوتی تھی. ان کے اوپر ہم نے اپنا قانون نافذ نہیں کیا. طاہر بیگ صاحب نے صحیح کہا کہ یہودیوں سے سیکھے. میں تیل اویو یونیورسٹی اسی لیے گیا ایز اے وزٹنگ پروفیسر کیونکہ جا کے مجھے دیکھنا تھا کہ اس شہر میں کیا ہے کہ وہ 3 اتنے بڑے ابراہمک ریلیجنز کا سینٹر ہے. ان کی یونیورسٹیز میں جو ڈسکشن کے مدے ہیں وہ علی گڑھ اور جامعہ میں اور جامعہ ہمدرد میں کیوں نہیں ہے؟ اور یہ بھی احساس ہوا وہاں جا کے کہ اور ایک بار یثرب سے فلسطین میں راستہ دیکھتی ہے مسجد اقصی. لیکن فلسطینیوں کی اسپرٹس ڈیمپن نہیں ہو پائیں. آج بھی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ اسپرٹس ان کی نہیں کمزور پڑی، جو ہم میں سے بہتوں کی کمزور پڑ گئی بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. ایک مضمون میں نے لکھا تھا چند سال پہلے، بہت بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تو بس سب ختم ہے، بڑے برے حالات ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام یا مسلم کمیونٹی اس وجہ سے اور اس وجہ سے ختم ہو جائے گی، ان کو سویلائزیشنل ہسٹری اور تاریخ کا علم نہیں. اب تو تعداد بہت بڑی ہے لیکن بہت کم بھی تعداد ہوتی ہے تو ختم نہیں ہوتی چیزیں. ایسے کربلا کے بعد بھی اسلام ختم نہیں ہوا. محرم کا مہینہ ہے، وقار خون شہیدان کربلا کی قسم یزید مورچہ جیتا ہے جنگ ہار. لیکن کیا ہم نے واقعی اسٹڈی کیا کہ کیا ہوا، یہ کیسے خلافت مملوکیت میں بدل گئی؟ آج تو ہم اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں اور ہمارے ادارے بھی تیار نہیں. اسپین کی حکومت چلی گئی، بہت سو کو یہ لگتا ہے جو اسپین میں ہوا وہ یہاں بھی ہو سکتا ہے. ناممکن. سینچری بدل چکی ہے، زمانہ بدل چکا ہے. اس امید میں نہ رہے کوئی. خلافت ختم ہوئی تو لگا کہ بس بالکل اب تو دنیا اسلام کی کشتی ڈوبنے والی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. ملک کا بٹوارا ہوا، بڑے برے حالات تھے لیکن باہر آ گئے آپ ان حالات سے. بابری مسجد کی شہادت ہوئی، بڑے برے حالات تھے، کمیونل رائٹس ہوئے، گجرات میں دنگے ہوئے. سب سے زیادہ ہندوستان کی تاریخ میں اگر کسی دنگوں میں سزائیں ہوئی ہیں تو گجرات میں ہوئی. آج تک کسی دنگوں میں اتنی سزائیں نہیں ہوئی، چاہے آپ چھوڑے جا رہے ہیں وہ الگ بات ہے.
لیکن اکاؤنٹیبلٹی فکس ہوئی. بہت ذکر ہندو راشٹر کا ہوتا ہے. کسی کو معلوم نہیں کہ کیا ہوگا. کیا ہے یہ پورا کنسپٹ ہندو راشٹر؟ کوئی اس پہ پبلک ڈیبیٹ نہیں ہوتی. میں نے ایک مضمون لکھا اور میں نے کہا کہ واقعی میں اگر ہم اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ جہاں ہم کو ایک بنانا چاہیے تو پھر بحث ہو، ایک پبلک ڈیبیٹ ہو کہ کیا ہوگا اس میں، کون سے ایسے ماڈل ہیں جن کو ہندوستان کی عوام ایڈاپٹ کرنا چاہے. اور مسلمانوں سے تو میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، آپ حکومت بنائیں گے وہ اسلامک اسٹیٹ ہو اور دوسرے بنائیں وہ سیکولر ہو، یہ نہیں چلے گا. مسلم ملکوں میں کتنی آزادی دیتے ہیں اقلیتوں کو مسلمان حکمران. یہ ہماری ہپوکریسی ہے. محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، جو اس زمانے کا کنٹمپریری سورس ہے، سب سے اوتھینٹک کتاب چھاج نامہ. سندھ کے ہندوؤں کو اہل کتاب مانا. آج آپ کہیے ابھی فتوے آ جائیں گے 10 سیکنڈ. براہمنز کو جو پہلے گرانٹس دی جاتی تھیں، جو پہلے کنسیشنز تھے ٹیکسیشن میں، وہ شروع کر دیے. معیز الدین غور، محمد غوری جسے آپ کہتے ہیں، جس کی وجہ سے دہلی سلطنت قائم ہوئی. 1192 میں بیٹل آف ترائن ہوئی، پرتھوی راج چوہان کو ہرایا. 2 سونے کے سکے ملے ہیں، ہندو گاڈ اور گاڈیسز کی تصویریں ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء حضرت امیر خسرو کے ساتھ جمنا کے کنارے پہ واک کر رہے ہیں. کچھ ہندو عورتیں جو ہیں وہ سوریہ نمسکار کر رہی ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء فرما رہے ہیں امیر خسرو سے، خسرو یہ عبادت الہی کر رہی. متھرا کا ٹیمپل، ورنداون کا، کرشن جی والا، وہاں پہ کوئی کوتوال تھا جیسے آج کل کے کوتوال ہیں جن کو بہت اذان سے پرابلم ہے. وہ کوتوال مسلمان تھا، اس کو گھنٹے سے پرابلم تھی، بہت زور زور سے بنا جائے جاتے ہیں گھنٹے. اس نے جا کے کچھ پریشان کیا. شاہ جہاں نے فرمان ظاہر کر دیا کہ وہاں عبادت الہی ہو رہی ہے. یہ کون ہے کوتوال جو اس طریقے کی پریشانیاں کر رہا ہے؟ یہ ہے وہ ہیومینٹی اور انسانیت اور اسٹیٹ کرافٹ جو ایک پلورل سوسائٹی میں آپ کو دکھانا ہے. آج کی دنیا میں انٹرنیشنل لا نے سیٹل کر دیے ہیں کچھ رائٹس، وہ دینے ہیں آپ کو. مندروں کے لیے جو گرانٹس دی مسلمان بادشاہوں نے، یہ بودھ گیا میں بھی جو ہے مہا بودھی ٹیمپل، اس کے لیے فیروز تغلق کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے اس میں 2 جگہ. آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل شریعہ کے خلاف ہے. کتنی چیزیں اسٹیٹ کرافٹ میں. اورنگزیب نے 40 علماء اکٹھے کیے، فتوی عالمگیری آپ کو معلوم ہے کیسے بنا. لا آ گیا اس میں. پھر گجرات کے گورنر کو فرمان دیا جا رہا ہے کہ چوری کے لیے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، جیل میں ڈالا جائے جب تک وہ آدمی ریپینٹ نہ کرے. اگر ایک باپ کے 2 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مر گیا، پوتے کو شیئر نہیں ملے گا پراپرٹی میں، اورنگزیب کہہ رہا ہے شیئر دیا جائے. بہرحال میں اس چیز پہ آتا ہوں جو میں نے کہا کیا ماڈل ہیں ایسے جہاں آپ تھیوکریسی رکھیں گے کہ ایک مذہبی حکومت ہوگی، ہندو راشٹر بنے اگر،
سعودی عرب کا ماڈل کریے ڈبیٹ، آپ کو چاہیے، یا پاکستان کا ماڈل، دیش اس پہ ڈبیٹ کر لے، اگر ان کو چاہیے تو ٹھیک ہے، اکثریت جو طے کرتی ہے وہ طے کرتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں ماڈل ملک کی اکثریت کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوں۔ پھر اور کون سے ماڈل ہوں گے؟ انگلینڈ کا ماڈل، کوئین آج بھی ایلزابتھ سیکنڈ ڈیفینڈر آف فیتھ ہے، اینگلیکن چرچ کی ہیڈ ہے۔ انگلینڈ ویسے سیکولر کنٹری نہیں ہے، لیکن اقلیتوں کو سارے حقوق ملے ہیں۔ یہ ایک ماڈل ہے، شاید اس پہ ڈیبیٹ کر لی جائے۔ یونان کا دستور ہے، اس میں پریمبل میں ہی ٹرینٹی کی تعریف لکھی گئی ہے، شاید وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہو۔ یا شری لنکا کا دستور، جہاں لکھا ہے کہ بدھزم از اے ڈومیننٹ اسپرچول ہیریٹیج۔ اگر ہندوستان کے بھی دستور میں یہ لکھا جائے کہ ہندوازم از اے ڈومیننٹ اسپرچول ہیریٹیج، تو یہ ہسٹوریکلی کلچرلی ایک فیکٹ ہے۔ آج یہ ممکن نہیں کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ شہری ہے اور اسے ووٹ دینے کا رائٹ نہیں ہوگا، یہ ناممکن ہے۔ کوئی سادھو سنت کہتا ہو تو کہے، لیگلی پاسبل نہیں۔ یہ پاسبل نہیں ہے آج کہ آپ کہیں کہ ایکس سٹیزن ہے کہ اس کو ایکوالٹی کا رائٹ نہ ہو، نان ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف ریلیجن، ریس، کاسٹ، سیکس، پلیس آف برتھ، اس کا رائٹ نہ ہو، یہ ممکن نہیں۔ اردو کی بات کی طاہر بیگ صاحب، دستور دیتا ہے آپ کو وہ حق۔ آرٹیکل 29 میں لکھا، اینی سیکشن آف انڈین سٹیزنز ہیونگ دا ڈسٹنکٹ لینگویج، اسکرپٹ اور کلچر آف اٹس اون شیل ہیو دا رائٹ ٹو کنزرو دا سیم۔ آپ کو حق ہے، دستور نے دیا ہے، اپنی اسکرپٹ کو بھی بچائیے، کلچر کو بھی بچائیے، تہذیب کو بچائیے اور زبان کو بچائیے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کو فزکس آتی ہو نہ آتی ہو، کام چل جائے گا۔ 60% نمبر ہوں یا 70 ہوں، کام چل جائے گا۔ لیکن لا کے لیے جو پرنسپل ہے اس کو لیٹن میں کہتے ہیں اگنورینشیا جیورس نان ایکسکیوزٹ۔ اگنورینس آف لا از نو ڈیفنس۔ چاہے آپ سڑک چلتے فقیر ہوں یا گورنر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں یا چیف منسٹر ہوں یا لا کے پروفیسر ہوں کہ وائس چانسلر ہوں، ہر شہری کو یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ قانون کیا ہے۔ جیسے ہی انڈیا کے ایئر اسپیس میں آپ آئیں گے، سارے انڈین قانون آپ پہ لاگو ہوگا۔ ایک صاحب تھے ایم ایچ جارج، زیورک سے جا رہے تھے نیوزی لینڈ آسٹریلیا کی طرف، بمبئی کے اوپر سے جہاز اڑ رہا تھا، جہاز میں کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ ہوئی، ایمرجنسی لینڈنگ ہوئی۔ 2 دن پہلے انڈیا میں گولڈ کنٹرول آرڈر میں کوئی ترمیم ہوئی۔ جب جہاز کی صفائی ہونے لگی تو ان کے پاس سے وہ گولڈ مل گیا جو اس کوانٹٹی سے زیادہ تھا جو لا میں پرسکرائب تھی کہ آپ انڈیا میں لا سکتے ہیں۔ سزا ہوئی ان کو، انڈیا آ بھی نہیں رہے تھے۔ اگر آپ انڈین شپ پہ ہیں، انڈین فلائٹ پہ ہیں، انڈین ایئر اسپیس میں ہیں، انڈین ٹیریٹوریل واٹرز میں آ گئے، اور یہ ہر ملک کا قانون ہے۔ امریکہ میں جیسے ہی آپ جائیں گے تو امریکن قانون لگ جائے گا، سعودی عرب جائیں گے تو سعودی عرب کا قانون لگ جائے گا۔ اس لیے قانون کو سمجھیں، دستور کو سمجھیں، دستور میں یقین رکھیں۔
جس قوم کو رائٹس چاہیے، حقوق چاہیے آپ کو، تو پھر وکیل بننے سے ملتے ہیں حقوق، وکیل دلواتا ہے۔ ہم نے سینکڑوں سال لگا دیے یہ کہنے میں کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، اللہ نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ جب آپ وکیل نہیں بنیں گے تو کوئی رائٹ نہیں ملے گا۔ لا پڑھیں، انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، وہ ضروری ہے، لیکن وکالت کریں، ڈاکٹر بنے، لا پڑھیں، دستور کو پڑھیں۔ دستور میں جو رائٹس دیے ہوئے ہیں سٹیزنز کے، ان رائٹس کو آپ چینج نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ کو یہ کہنا ہوگا کہ یہ سٹیزن نہیں ہے، اچھا کہہ لیجئے۔ کئی رائٹس ایسے ہیں کہ آپ سٹیزن نہیں ہوں گے تب بھی ہوں گے آپ کے۔ رائٹ ٹو لائف اینڈ پرسنل لبرٹی، یہ رائٹ چاہے آپ انڈین ہوں کہ فارینر ہوں کہ بنگلہ دیشی ہوں کہ شرنارتھی ہوں، کوئی بھی ہیں آپ، یہ رائٹ آپ کا ہے، یہ سٹیزن کا رائٹ نہیں ہے۔ اپنے مذہب کو فالو کرنے کی آزادی، چاہے آپ سٹیزن ہوں یا نان سٹیزن ہوں، دونوں کے رائٹ برابر ہوں گے۔ آرٹیکل 19 میں جو رائٹس دیے گئے، بولنے کی آزادی، لکھنے کی آزادی، وہ سٹیزن کا رائٹ ہے۔ بزنس اور آکوپیشن کرنے کا ہندوستان میں رائٹ، وہ سٹیزن کا رائٹ ہوگا۔ ایسوسی ایشن اور یونین بنانے کا رائٹ، وہ سٹیزن کا رائٹ ہوگا۔ لیکن زیادہ تر جو اہم رائٹس ہیں وہ سٹیزن کو بھی ہیں اور نان سٹیزن کو بھی ہیں۔ اور کوئی بھی ایسا قانون جو آربیٹریری ہوگا، جو انفیئر ہوگا، جو انجسٹ ہوگا، جو ریزنیبل نہیں ہوگا، وہ قانون نہیں ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی فکر کی بات نہیں جس سے آپ پریشان ہو جائیں کہ بالکل اینڈ از ویری نیئر، کوئی اینڈ نہیں ہونے والا۔ ملک کے دستور میں کوئی بہت بڑی ترمیم کرنا آسان نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جو کانسٹیٹیوشن کا بنیادی ڈھانچہ ہے، بیسک اسٹرکچر، اس کو بدلنے کا حق نہیں ہے پارلیمنٹ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ شاید اپنے اس فیصلے کو اوور رول نہیں کرے گی۔ ویسے بھی یہ فیصلہ جو ہے 13 ججز کا ہے، تو آپ کو 13 ججز سے بڑی بینچ چاہیے۔ تعلیم حاصل کریں اور قانون کی تعلیم حاصل کریں، اور وہ نالج ریولوشن جو حضرت نے شروع کیا تھا، اس ریولوشن کی طرف لوٹے، سوال پوچھیں۔ نالج کریشن فری انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، کنٹرول انوائرمنٹ میں نہیں ہوتا۔ یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ بھی جائز نہیں، یہ مت کرو، کلام پاک کو جزدان میں رکھ کے اوپر رکھ دو، چوم کے اوپر رکھ دو، اس سے نہیں ہوتا۔ امام یوسف اور امام محمد تو کتنی چیزوں پہ امام ابو حنیفہ سے ایگری نہیں کرتے نا، فقہ تو ایسے ہی ڈیولپ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی حکمت میں ہم کو فقہ بتایا نہیں زیادہ تر۔ قرآن میں تو بہت کم آیتیں ہیں جو قانون سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ فقہ جو ہے وہ انسانوں کی پرابلم ہے۔ شادیاں انسانوں میں ہونی ہیں، طلاق انسانوں میں ہونی ہے، وراثت انسانوں میں بٹنی ہے۔ تو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو حق دے دیا کہ آپ لا ایکسٹریکٹ کریں،
قرآن سے ایکسٹریکٹ کریں. وہ پروسیس ایکسٹریکشن کی تو چھوڑ دی ہم نے جی. چلے بیٹھے ابھی بیٹھے تشریف رکھیں. ابھی آپ وہیں تشریف رکھیں، جو ڈسکورس چل رہا ہے اس کو جاری رہنے دیں. آپ کے سوال جواب ملے گا. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میری بات سنیں. میں نے یہ پرچی بھیجی، اس کے بعد آپ کی شاید بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہوئی. میں صرف جو ہے آپ ان کو سنتا ہوں. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جو ہسٹوریکل طریقے بتا رہے ہیں تو ہم آپ سے ڈائریکٹیوز اور لیسن کی طرف آئیں گے جس سے بہتر ہو کہ چیزیں صاف. بتا دیا میں نے. میرا میسج صرف اتنا ہے کہ یہ علم دین اور علم دنیا کی تقسیم غلط ہے. اور دوسرا میرا یہ بھی ہے یہاں پر یونیورسٹی میں کافی بڑے بڑے مسلم ہیں، ان کے لیے ایک نمائندگی کی ہوتی ہے، تو آپ کا جو پرپس ہے نا وہ بھی شاید جی. وکیل ہے نا. میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے کہ انہوں نے کس کو انوائٹ کیا. ٹھیک ہے بھائی. آپ کا میسج مجھ سے بالکل آیا تو وہاں سے روکا جا رہا ہے، آپ کو کہیں بھی روکے. جی جی. ڈسٹرب ہوتا ہے. بہرحال یہ کہ مختصر کہ پڑھائی ہمیشہ امپورٹنٹ ہے. پڑھائی کے ساتھ انلائٹنمنٹ آنا چاہیے. وہ انلائٹنمنٹ جو ہے وہ اگر ہمارے مسجد کے ممبر سے بھی آئے تو وہ ہماری پرابلمز کو حل کرے گا. بہت اچھی بات ہے. مسجد کا ممبر کبھی کسی انٹلیکچوئل اور لا پروفیسر کے ہاتھ میں نہیں ہوگا. بہت اچھی بات. یہ ان کی ذمہ داری ہے جن کے وہ ہاتھ میں ہے کہ وہ دستور کو بھی سمجھیں، آج کی دنیا کے تقاضوں کو سمجھیں، جو فلیکسیبلٹی مذہب نے دی ہے اس فلیکسیبلٹی کو سمجھیں. کیونکہ جب ہم یہ سب نہیں کرتے تب ہم مصیبت میں پڑتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں اور اس پہ بات ختم کروں گا. 3 طلاق کا مسئلہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا. پرسنل لا بورڈ نے یہ ایفیڈیوٹ دیا کہ اگر 3 طلاقیں بند ہو گئیں تو مسلمان مرد اپنی عورتوں کو جلا دیں گے. بعد میں فیصلہ آیا. میں نے جج سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا بھئی آپ نے خود لکھا ہے یہ گناہ ہے، جس چیز کو آپ کہہ رہے ہیں گناہ ہے اسی پہ اصرار ہے. تو کیوں ہمارے علماء بیٹھ کر ایک کنسنسس نہیں ڈیولپ کر سکتے؟ 1939 میں جو قانون بنا اس میں بھی تو ہم نے بورو کیا اور اسکول سے. وہ بوروئنگ پاسبل ہے. 1939 کا ڈیزولوشن آف مسلم میرج ایکٹ قانون تو علماء نے ہی بنوایا، کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ کے لا میں جو گنجائش، جو انہیرنٹ فلیکسیبلٹی ہے، اس فلیکسیبلٹی کا بھی استعمال نہیں کریں. ریجیڈیٹی سے کام نہیں چلتا، اشتعال انگیز تقریروں سے کام نہیں چلتا. 5 منٹ کے لیے دل کو سکون ہوتا ہے، بعد میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. جو سر سید کا مشن تھا، پڑھائی کا مشن، میں نے آپ کو بتا دیا اس کی کتنی مخالفت ہوئی. اور 100 سال بعد بھی ہم علی گڑھ جیسی یونیورسٹی نہیں بنا پائے. اقلیتی ادارے ہیں، ان کے جو ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہے اس طرف کچھ اشارہ ہوا، پورلی مینج. جس کا کہیں ایڈمیشن نہیں ہوتا وہ وہاں جائے. کوالٹی پہ فوکس نہیں. جو اقلیتوں کو دستور نے حق دیا کہ اپنے ادارے اپنی چوائس کے اسٹیبلش کریں اور ایڈمنسٹر کریں، اس میں ساتھ میں یہ بھی سپریم کورٹ نے لکھا کہ آپ کو رائٹ ٹو ایڈمنسٹر ہے، رائٹ ٹو میل ایڈمنسٹر نہیں ہے. ہم نے زیادہ تر اپنے اداروں میں میل ایڈمنسٹریشن کر رکھا ہے. دیکھیے کرسچین انسٹیٹیوشنز کتنے ایفیشینٹ چل رہے ہیں. ہمارا کون سا ادارہ سینٹ اسٹیفنس کے برابر ہے؟
कौन सा इदारा हमारा CMC वेलोर के बराबर है? और दूसरी चीज जो मैंने बार बार कही, और मैं अलीगढ़ की एग्जाम्पल दे रहा हूं यहां पे, हमें ऐसे इदारे चाहिए, अक़लियती इदारे अलीगढ़ टाइप के, जो गवर्नमेंट एडेड हो। अल्टीमेटली अक़लियतों की एजुकेशन की जिम्मेदारी भी सरकार की। जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, और साउथ और नॉर्थ में एक डिवाइड है, आपने उसकी तरफ इशारा किया स्लम्स का, कि हमारे यहाँ के बच्चे जो है वो ऐसे ही बेचारे नंगे घूम रहे हैं। देखिए, साउथ में पार्टीशन का ट्रॉमा उतना बड़ा नहीं था जितना नॉर्थ में था, और साउथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो पहले वजूद में आ गए। तो साउथ में चाहे तेलंगाना हो कि आंध्रा के कर्नाटका के केरला के तमिलनाडु, पढ़ाई बहुत पहले आ गई। मिडिल ईस्ट में लोग चले गए, केरला से बहुत लोग चले गए। जो अक़लियती इदारे हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जो प्राइवेट अनएडेड अक़लियती इदारे, दस्तूर में जो आर्टिकल 30 है उसमें एक लफ्ज़ है चॉइस। Minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये क्रूशियल वर्ड है चॉइस। चॉइस का मतलब है चॉइस, and it is within the power of the minorities to expand their choice as much as they want. आप IIT स्टैब्लिश करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। आप एम्स स्टैब्लिश करना चाहें तो वो आपकी चॉइस है। और मैंने बार बार लिखा है और बोला है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर्स थे उनकी ये चॉइस थी कि हम एक ऐसा इदारा बनाना चाहते हैं जो गवर्नमेंट एडेड हो। और दस्तूर में खास तौर से ये बात लिखी आर्टिकल 30 क्लॉज 2 में कि जब हुकूमत ग्रांट दे रही हो तो किसी भी इदारे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी सिर्फ इस वजह से कि वो अक़लियती इदारा है। तो आप जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसका भरपूर इस्तेमाल करें। अपने मोहल्लों में, अपने लोकेलिटीज़ में जो राइट टू एजुकेशन के तहत आपका हक है वो इदारे कायम हों, सरकारी इदारे कायम हों आपके मोहल्लों में, आपके माइनॉरिटी कंसंट्रेशन डिस्ट्रिक्ट्स में। और ख़ास चीज़ ये कि राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत जो अच्छे वाले स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट्स एंड पब्लिक स्कूल्स, उनमें भी गरीब बच्चों के लिए 25% रिजर्वेशन है, नेबरहुड, वो वाले रिजर्वेशन को क्लेम करें। मैं समझता हूँ कि अगर आप लॉ को अपना हथियार बनाएं तो आपको सारे अपने हुकूक जो आप चाहते हैं यकीनन मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।